ایک ہونے کی بات ہے تو ہم کسی طور پر بھی کسی پر اگر تشدد ہوا ہے تو اس کی حمایت نہیں کر سکتے، مگر بات کچھ اور ہے۔ اس لیے کہ عمران خان کی تاریخ ہے کہ اس نے تو کبھی اپنے عزیزوں کی میت، اس نے تو کبھی نعیم الحق اپنا قریبی دوست عزیز اس کی میت کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا، تو اس کی طرف بار بار ریاست کو، ریاستی اداروں کو ٹکراؤ کی شکل کیفیت میں کیوں لے کر آ رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس طوطے میں نہ صرف عمران خان کی بلکہ کچھ اور لوگوں کی بھی جان ہے۔ اصل بات یہ نہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر وعدہ معاف گواہ بنانا ہو تو اس کے لیے تو یہ میں ایک کلپ آپ کو سنوا رہا ہوں، وعدہ معاف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے کوئی بتائے کہ اس میں تو عمران خان سمیت اسد عمر، اسد قیصر، پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی، کوئی ایسا نام جو ان کی مین لائن کا بندہ ہو وہ نہ ہو، تو اس کے بعد اور یہ ان کی اشیر بات کے بغیر سٹیج سے یہ نعرے لگ سکتے ہیں؟ اگر ان کو آج تک کسی نے نوٹس نہیں کیا تو اس کی وجہ بتانے لگا ہوں۔ اگر تو صرف تشدد کی بات ہو تو کیا ہمارا منہ کھلوانا چاہتے ہیں؟ کیا 3 دفعہ کے پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ، حسین نواز کے ساتھ، مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ حوالاتوں میں جو کچھ ہوتا رہا، جو سلوک کیا جاتا رہا، اگر اس کا چوتھا حصہ بھی نواز شریف بتا دے، جو میں بار بار کہتا آیا ہوں کہ نواز شریف چوتھا حصہ بھی سچ بول دے تو پاکستان کے اندر خون ریزی ہو جائے۔ جو نواز شریف کے ساتھ حوالات میں سلوک کیا جاتا رہا ہے، اور اگر میرے جیسے بندے کے ساتھ، مجھے تو روز جہاں لے کر جایا جاتا تھا، مجھے تو جس طرح رکھا جاتا تھا، اور جو غداری کا مقدمہ میرے پہ بنایا گیا تھا، اور 14 دن ریمانڈ میرے میں 7 جج تبدیل ہوئے تھے۔ جب مجھے لے کر جایا گیا تھا، گرفتار کیا گیا تھا، تو میرے لواحقین نے ہائی کورٹ میں درخواست دی کہ میرا بچہ، میرا بھائی، میرا بیٹا کدھر ہے، ہمیں کوئی معلوم نہیں۔ تو اس وقت کے لاہور کے چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس لاہور، انہوں نے فرمایا تھا، مجھے بڑا احترام ہے عدلیہ کا، انہوں نے فرمایا تھا کہ ایسا غدار، ایسا شخص پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو باہر چلے جانا چاہیے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ابھی تک اس کو برداشت کیسے کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس سابق تھے لاہور ہائی کورٹ، جو سٹیٹمنٹ دے رہے تھے، اور اس وقت میڈیا سارا موجود تھا۔ کیا مجھے باہر نکلتے کوئی گولی مار دیتا کہ یہ غدار ہے؟ کسی نے نوٹس کیا؟ اور پھر جب میں 6-4 کے کمرے میں رہتا تھا جیل میں،
تو اس 6-4 کے کمرے میں 40 کے قریب بلب لگے تھے جو 1000 وولٹ کے تھے، اور مہینہ تھا مئی جون جولائی کا۔ میں نے تو باہر آ کے رونا نہیں رویا، میں نے تو آج تک کسی کو نہیں بتایا کہ جیل سے بھی غیر قانونی طور پر ریمانڈ لینے کی کورٹوں سے ضرورت ہی نہیں تھی ان کو۔ اور پھر جب مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ ذرا چیخو رو تاکہ اس کو تسکین ہو، عمران خان کو ہم یہ آواز سنانا چاہتے ہیں، مگر میں نے کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ بھی جس کو خواہش ہو میری چیخوں کی آواز سننے کی، میں مر سکتا ہوں، کیونکہ میں ایک مقصد کے لیے، میں اداروں کو آئینی حدود میں رکھنے کے لیے، رہنے کے لیے ایک جدوجہد کر رہا ہوں۔ اس کی پاداش میں میرے ساتھ جو ہو رہا ہے، اے شوق دیا منگا نے، میں تو نہیں رویا۔ میرے ساتھ جو کچھ اس کے بعد بھی کیا گیا، میں تو نہیں رویا۔ مگر آج جو رونا دھونا ہے، وہ رونا دھونا طوطے کے لیے نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد جو ثابت ہوا، اسرائیل بھارت کی فنڈنگ، جو ثابت ہوا کہ پیسہ کہاں کہاں سے آیا، اور جو پہلے دن طوطے نے زبان کھولی اور جو کچھ بتایا، بات یہاں رک نہیں رہی۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ اگر جو چند اکا دکا سہولت کاری یا اس کو تحفظ دے رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں ڈورے ہیں اکا دکا کے، وہ ڈورے ہلانے والوں کا نام نہ لے لے۔ جو بات اصل ہے طوطے کے زبان بند رکھنے کی وجہ، وہ یہ ہے کہ 4 سال وزیر اعظم ہاؤس میں اور بنی گالا میں اخلاقیات سے لے کر پیسہ بنانے تک اور پیسے سے قومی مفادات فروخت کرنے تک، قومی راز اگلنے تک، جو چیزیں ہیں اس طوطے کو علم ہے۔ اس طوطے کی زبان بند کرنا عمران خان کی مجبوری ہے، اور وقت سے پہلے جو باتیں کر رہا ہے عمران خان، یہ پہلی دفعہ نہیں کر رہا۔ یہ عدلیہ ہو، کوئی فیصلہ آنے والا ہو، تب اس جج کے متعلق باتیں کرتا ہے، چیف الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنا ہو تب باتیں کرتا ہے، اور میں نہیں کہتا۔ اس کے رائٹ لیفٹ جو ہیں، کیا فواد چودھری نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ جج اور جرنل بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں؟ کیا وہ بات میں نے کہی تھی کہ جناب خون لگا ہوا ہے فوج کے ہونٹوں کو؟ یہ بات فواد چودھری نے نہیں کہی۔ اور اگر یہ ساری باتوں کا نوٹس نہیں لیا گیا تو بات تو اس سے پھر بڑی ہے نا، اس سے بڑی ہے جو طوطے کو سنبھالا دینا، طوطے کو کور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو قومی مفادات کا سودا ہوا، اس پہ کہیں یہ طوطا زبان نہ کھول دے۔ اور اگر اس کی آزادانہ تفتیش ادارے کریں گے، جو کہ اب کرنی چاہیے، اگر میرے جیسے بندے کا 14 دن کا ریمانڈ ہو سکتا ہے تو بھائی اس کا 14 دن نہیں تو 12 دن ہی کر لیں، کم از کم پتا تو چلے قوم کو کہ حقائق کیا ہیں۔ میں کبھی بھی تشدد کی حمایت نہیں کر سکتا کیونکہ میں خود وکٹم ہوں، مگر
میں ساری تکلیفیں یا مسلم لیگ کی ساری لیڈرشپ اگر تکلیف سہتی ہے تو ریاست کے لیے، قوم کے لیے، اور اگر قوم ریاست خطرے میں پڑ جائے تو پھر اس حد تک جانا چاہیے کہ کم از کم ریاست قوم محفوظ کی جا سکے سازش سے۔ اصل سازش تو یہ ہے امریکہ لیٹر لہرانا اور اب ایکس آفیسر امریکہ سے مدد مانگنا، 62 لاکھ ماہانہ اس کو پے کرنا، وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ہمارے پاس تو 2 وقت کی روٹی نہیں چھوڑی، مگر اتنا کروڑوں روپیہ اپنی لابنگ کے لیے خرچ کرنا، یہ پیسہ پھر چندے سے تو نہیں آ سکتا، یہ تو کسی مفاد کے تحت کوئی دے گا، کوئی ریاست دے گی، ملک دشمن قوتیں دیں گی۔ میں کسی کو غدار نہیں کہتا، مگر جو میں نے آپ کو کلپ سنوایا، کیا اس کے بعد بھی کسی وعدہ معاف گواہ کی ضرورت ہے؟ اس پر بھی کسی کو تشدد کرنے کی ضرورت ہے؟ اس پر بھی کسی کو نیا ریمانڈ لینے کی ضرورت ہے؟ بھائی وہ تو چیزیں سب کے سامنے ہیں، تو اس پر اگر نوٹس ہاں یہ بات درست ہے کہ کبھی وہ بات کہتا تھا کہ 4 سال مجھے نیوٹرل جو تھے انہوں نے چلایا، اس کے بقول اس وقت وہ نیوٹرل نہیں تھے، مگر آج نیوٹرل ہو گئے۔ اور جو پاکستانی قوم کی ڈیمانڈ ہے، ہماری بھی ڈیمانڈ ہے، ہمیں کوئی مدد نہیں چاہیے آئین سے ماورا، مگر ہمیں آئین کے تحت کام کرنے والے افراد جو اداروں میں ہیں چاہیے تاکہ ملک آگے بڑھ سکے۔ اس نے 4 سالوں میں ملک کی تباہی اس حد تک کر دی ہے کہ جناب آج کسی بھی جماعت کی دوسرے درجے کی لیڈرشپ اس ملک کو اس بھنور سے نہیں نکال سکتی، وہ چاہے میری جماعت ہو یا دیگر جماعتیں ہوں۔ ایک حقیقت ہے جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف آ رہا ہے، نواز شریف پاکستان میں اقتدار کے لیے نہیں آ رہا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مقدمے سزائیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ادارے کتنے غیر جانبدار ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں مکمل غیر جانبدار ہیں یا کچھ حصہ ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان 4 سالوں میں جس بھنور میں پھنس گیا اس سے نکالنے کے لیے ہر جماعت کی نمبر 1 جو لیڈرشپ ہے، نمبر 1 قیادت جو ہے، حقیقی قائد جو ہیں، ان کے بغیر ملک نہیں اب چل سکتا۔ کسی ایک مفتاح اسماعیل کو لگاؤ گے اس کو گالیاں پڑیں گی، کسی اور کو لائے گے اس کو بھی گالیاں پڑیں گی، جو اس نے 4 سالوں میں حال کر دیا ہے۔ مگر نواز شریف کے بغیر مسلم لیگ کچھ پرفارم نہیں کر سکتی، کوئی اور جماعت نہیں کر سکتی۔ کہ وہاں پہ متعلقہ لوگوں کو جو ہی کلیئرنس ملی ہے تو 3 مہینے کا کام بھی نہیں ہے، تو وہ ٹرین چلے گی، ٹرین چلنی چاہیے، وہاں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہاں پہ کول مائن کا بہت بڑا بزنس ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، لوگوں کی آنے جانے کی جو ان کو تکلیف ہے بے پناہ ہے، اور یہ بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہاں پہ اتفاقاً مجھ سے پہلے سواتی صاحب تھے، ہمارے دوست ہیں، وہ بھی منسٹر رہے ہیں، انہوں نے بھی ایفرٹ کی ہوگی، ہم بھی ایفرٹ کر رہے ہیں، جو ہی سیکیورٹی کلیئرنس ملے گی ہم وہاں پہ کام شروع کروا دیں گے۔ جناب چیئرمین اور بھی 1-2 باتیں پی آئی ہے۔ جی پلیز کریں۔ جی آپ پہلے بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں جی آپ کریں سر، وہ بات میں کر لیں۔ اچھا، یہاں پہ کل مجھے بتایا گیا ہے کہ میاں رضا ربانی صاحب نے